یوسف 12واں پارہ صفحہ 328 چوتھی سطر اور آیت نمبر بھی 4۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ذی وقار احباب، اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحجہ دیاں 8 دیواراں پوریاں ہو چکیاں۔ آج 9ویں دی رات ہے اور کل 9ویں دا دن ہے۔ چند مسائل اس حوالے نال احباب سن گنو، وقت میں مقصودی سبق جرا عرض کرنا چاہنا وہ تمہارے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہ 8 دیواراں تا گزر چکیاں،
کل دی دہاڑ اساں مسلمانہ واسطے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ کہ حج دے مہینے دا جرا پہلا دہاکہ ہے، اے پہلی 9 جریاں دیواراں ہن، ہر دیوار دے روزے دا ثواب رمضان شریف دے روزے دے برابر ہے، اور اس دہاکے دیاں ہر راتاں وچوں ہر رات دی عبادت دا ثواب لیلۃ القدر دے ثواب دے برابر ہے۔ کل آمن علی نامی دی دیوار دے بارے اے ابرار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جرا بندہ حج علی مہینے دی 9 دا روزہ رکھے، احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 9 ذی الحجہ دا روزہ رکھنا لے بندے دے متعلق سلم نو اللہ دی رحمت نال امید ہے کہ 9 دا روزہ رکھنا لے مسلمان دے اللہ 1 سال دے پچھلے تے 1 سال دے اگلے گناہ معاف کر چھوڑے سی۔ اور نال ہکڑو ہور گلاں ضروری سن، ایک نماز تو بعد بندہ جس ویلے دوجھی نماز ادا کرے، حدیث پاک کی چاہے کہ درمیانی جتنے گناہ تھی من اللہ دوجھی نماز پڑھن نال درمیان والے گناہ معاف کر چھوڑے نے۔ ایک مسلمان ایماندار نے جمعے دی نماز پڑھیے، حضور صحیح فرمائے جرا بندہ اگلا جمعہ بھی پڑھ سی اللہ ہفتے دے درمیان والے گناہ معاف کر چھوڑے نے، سوائے قتل ناحق دے۔ ایویں 9 دا روزہ رکھن نال 1 سال دے اگلے تے 1 سال دے پچھلے جرے گناہ معاف تھیونن، اے سارے جرے گناہاں دی معافی ہے 2 نمازاں دے درمیان ہوئے، 2 جمعہ دے درمیان ہوئے، یا 9 علی دیوار دا روزہ کل والا، اے او گناہ معاف تھینن جنہ گناہاں نو صغیرہ گناہ آکھا ویندے۔ جرے وڈے وڈے کبیرہ گناہ ہیں جتنے تک انسان سچے دل نال توبہ نہ کرے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ دے معاف نہیں تھی دے۔ مسئلہ سنتے بیٹھے ہو، 2 نمازاں دے درمیان، 2 جمعہ دے درمیان وضو کرن نال بہت ساریاں چیزاں، یا 9 دا کل علی دیوار دا روز، اے جرے گناہ معاف تھی منن او صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے موٹیاں انسان جنیاں غلطیاں کرما دے، کبیرہ تے وڈے گناہ او سچے دل نال بندہ توبہ کرے تا اللہ معاف کرے دے۔ تے حقوق العباد تا او مسئلہ ہے کہ جرا توبہ نال بھی اللہ معاف نہیں کرے دا، یا انسان بندہ دے حق ادا کرے تے یا بندہ تو معاف کراوے تا حقوق العباد معاف کیونن، ورنہ حقوق العباد بغیر ادا کرن دے یا بغیر اون بندے تو معاف کرامن دے انسان 1 وار نہیں 1,00,000 وار زندگی توبہ کرے، حقوق العباد توبہ نالی معاف نہیں تھی دے۔ دوسرا مسئلہ، کل فجر تو گھن کے تے 13ویں دی دیگر تک جر ویلے فرض نماز دا سلام پھرے، بندہ جماعت دی نماز چے یا الگ نماز پڑھدا پہ، چاہے بندہ سفر چے یا بندہ مقیم ہے، مرد ہے یا عورت ہے، فرض نماز دا سلام پھیر کے 1 واری بندے نے اچھی آواز نال آکھنا ہے، اگر مرد ہے عورت ہے تا ایست آواز نال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے جریاں دیواراں 8 گزر گئیاں، انچ اگر یاد نہیں رہا تا کل تو تے یاد راسی جو ہر نماز تو بعد جو تکبیراں پڑھنیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اے 2 جلیل القدر صحابی او ہن کہ جرے انہاں دیواراں دے اندر مدینہ طیبہ دے بازار وچ ونجن ہا تا اچھی آواز نال پڑھ دے ہن اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
بازار دے اندر اچھی آواز نال پڑھ کے بازار والا نو سناون دا مقصد یہ ہوندا ہے تاکہ ساری زبانی چو اے اللہ دی بڑائی تے کبریائی سن کے بازار والے بھی اے کلمہ پڑھنا شروع کر دے ون. تو مسئلہ کیڑا سمجھ آیا؟ مسئلہ اے سمجھ آیا کہ 9ویں دی فجر تو گھن کے 13ویں دی دیگر تک تا فرض نماز دے سلام تو بعد پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن اے ذی الحجہ دا جرا پہلا ڈہاکہ ہے، این ڈہاکے دے اندر انسان جیرے ویلے چاہے اے تکبیر پڑھنا چاہے تا اجازت ہے، اڑتے باندے چل دے پھر دے، وضو دی حالت ہے یا وضو دی حالت نہیں اے پڑھنا منع نہیں. بندہ ہر ویلے اے پڑھی رکھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو اے مسئلہ بھی عرض کرا چاہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام توڑی چکیرا بندہ ہے جرا روزانہ احد پہاڑ دے برابر نیک اعمال کرے. 6 میل احد پہاڑ لمبے تے 6 میل چوڑے. مدینے شریف دے سارے پہاڑوں میں چو وڈا پہاڑ ہے جبل احد. صحابہ کرام حیران تھی کہ حضرت احد پہاڑ تو وڈا نیک عمل روزانہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا احد پہاڑ تو ہی وڈا ثواب ہے. 100 دفعہ الحمدللہ پڑھنا احد پہاڑ تو ہی وڈا ثواب ہے. 100 واری اللہ اکبر پڑھنا احد پہاڑ تو ہی وڈا ثواب ہے. ساتھی میرے لکھا ہے جرا میں اشارہ کرن لگا زمین تو گھن کے آسمان تک حدیث پاکی چاہے 500 سال دا سفر ہے. عام فرمینن سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر انہاں دا ثواب تا احد پہاڑ تو ہی زیادہ ہے. تے جرا بندہ ایک واری چاکھے لا الہ الا اللہ اللہ زمین تو گھن کے آسمان تک 500 سال دے سفر نو ساری فضا نو ثواب نال تے نور نال بھر چھڑے ہیں. سارے ساتھی ایک واری ذرا محبت نال با آواز بلند آنکھو چا سبحان اللہ، با برکت راتے اچھی آواز نال آنکھو چا الحمدللہ، وقت محبت نال چا پڑھنے الحمدللہ. ایک واری اچھا سارے دوست میرے نال پڑھ گھنو لا الہ الا اللہ. اے ہون میں ضروری چند گلہ عرض کی تھی. اس تو بعد آمنی یہ قربانی علی رات. ہن مسئلہ ذرا سمجھ گھنو اے جری اج دی رات ہے اے 9ویں دی رات ہے. من غور کرے اوکھی گل کرن لگا اج دی جری رات ہے اے 9ویں دی رات ہے. کل 9ویں دا نہیں ہے. جبلے 9ویں دا نہیں مکمل تھی سی تے کل جری رات آمنی ہے او 9ویں دی رات نہیں او بھی 9ویں دی رات ہے. میں نے جملہ تے دوستہ ہور نہیں کیتا ساتھی ود ہور کرو. اج دی رات کیری رات ہے بھائی فتح خان؟ 9ویں دی رات ہے. کل دہاڑ کیری ہے بھائی صاحب؟ 9ویں دی دہاڑ ہے کل. اج 9ویں دی رات ہے کل 9ویں دی اگو جیری رات آمنی ہے او بھی 9ویں دی رات ہے. 9ویں دی رات کو نہیں. کیوں؟ مسئلہ سنا ہے. 9ویں علی نوہار جنہ دوستاں خوش نصیب دوستاں حج کیتا ہے دعا کرو اللہ سارے موحدین نو بار بار حج بیت اللہ مبرور نصیب فرماوے. 9ویں علی نوہار اج ہن جری نوہار گزریے اے سعودیہ دے چند دے حساب نال اج 9ویں آئی. اج پہنچے ہوئے ہن حاجی صاحبان عرفات دے میدان وچ. تو میں 9ویں علی مثال دیون لگا. زوال تو گھن کے زوال دا ٹائم ہے تقریباً 12 چاک ہو. اے میں مثال دے دا پیاں اصل دا نقشے تو پتہ لگ دا ہے دین دے 12 بجے میں مثال دینا. زوال تو گھن کے 12 بجے تو تے دین لاہن تک مثلا دین لاتا ہے 7 بجے میں مثال دے دا پیاں. 12 بجے دین تو گھن کے تے شام دے 7 تک اگر کوئی بندہ ایک لازے واسطے بھی عرفات دے میدان پہنچ گیا ہے تو اس بندے دا حج تھی گیا ہے. ایک سیکنڈ واسطے عرفات دی حاضری ضروری ہے. زوال تو گھن کے 9ویں علی نوہار تے شام تک
کوئی بندہ اگر بالفرض ناویں علی نہار کوئی بندہ عرفات نہیں پہنچ سکا، رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی تکلیف بن گئی ہے، میں مثال دینا، اگر 12 بجے تو گھن کے تے شام دے 7 تک ناویں علی نہار کوئی بندہ عرفات نہیں پہنچ سکا، نہیں لہ گئی ہے تے اگو رات شروع تھی گئی ہے، شریعت دا مسئلہ ہے، حاجی صاحب پریشان نہ تھی، ناویں علی نہار گزر گئی ہے، نہیں لہ گئی ہے تے نہیں لاون تو پہلے عرفات پہنچنا آئی، کوئی حرج نہیں۔ اگر اس تو بعد علی جری رات آندی پئی ہے، اون رات تے کہیں لمحے بندہ عرفات پہنچی ہے، اس بندے دے حج تھی گئی ہے۔ یعنی سارے سال اچ ناویں علی نہار وہ ہے کہ جندیاں راتاں 2 ہن، پہلی رات بھی ناویں دی ہے تے اگلی رات بھی ناویں دی ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ خیر اے چند ضروری گلاں ہن ساڈیاں ماما بہناں کو دسنا، اج میں تو کو آسان طریقہ ہی دوستاں کو دسا چاہ، اور بندہ اگر 8 نہاراں تا گزر گئیاں ساری قسمت، اجنوی نہاراں باقی ہن، کل باقی ہے، وتگو قربانی علی نہاراں ہن، بابرکت نہاراں، تو انسان اگر انہاں نہاراں دے وچ مغرب دی نماز پڑھے، میں مثال لینا، مغرب تو بعد 2 سنتاں پڑھے تے 2 نفلیاں پڑھے، مغرب دی نماز تو بعد شام دی نماز تو بعد 2 بندہ سنتاں پڑھے تے 2 نفلیاں پڑھے، اس تو بعد 2 رکعتاں اوا بیندی نیت نال چا پڑھے تا بہت بڑا درجہ تے ثواب حاصل ہو ویسی۔ ہن عشاء دی نماز پڑھی سے اگر بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے، کل دی دیہاڑ وقت باقی نے، رات باقی ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے بندہ 2 سنتاں پڑھے، وطر پڑھن تو پہلے اگر 2 یا 4 رکعتاں تہجد دی نیت نال بندہ پڑھے چاہت اللہ کریم اس نو ہی قیام اللیل دا ثواب عطا کر چھوڑے سی، کوئی مشکل نہیں۔ انہاں نہاراں دے اندر بندہ جڑے نماز دا سلام پھیرے فارغ تھی کہ 33 والی پڑھے چا سبحان اللہ، 33 والی الحمدللہ، 34 والی اللہ اکبر، ٹردے پھردے بندہ 3 کلمہ پڑھی رکھے، اے تکبیراں پڑھی رکھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے جرا حج اللہ ڈھاکہ ہے نا پہلا، اللہ کریم نو کوئی بھی عبادت انہا ڈھا دیوانا دی عبادت تو زیادہ محبوب نہیں۔ ہن صرف فجر تو بعد یا دیگر تو بعد سبحان اللہ دنہ ہر نماز تو بعد بندہ پڑھے چاہ ٹائم تو لگتا نہیں، ثواب ہے۔ اے چند ضروری گلاں ہن صاحب عرض کی تھی حضرت تساں فرمایا بھئی نہ ڈا نہاراں دے اندر عبادت بہت اللہ نو محبوب ہے، نیک کمال بڑے اللہ نو پیارے تے جرا بندہ جہاد وچ گیا ہویا ہے اس تو ہی انہاں نہاراں دی نیکی دا ثواب زیادہ ہے، گل نو سمجھنا ہے، جرا جہاد تے گیا ہویا ہے اس تو انہاں ڈا نہاراں دی نیکی دا ثواب زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں انہاں ڈا نہاراں دے نیک اعمال جہاد تو بھی افضل ان، ایک صورت ہے جرا بندہ میدان جہاد وچ گیا ہے، مال بھی قربان کرایا ہے، جان بھی قربان کرایا ہے، شہید تھی گیا ہے، اون دی شان تے نیکی البتہ زیادہ ہے۔ اس تو علاوہ ہر عمل انہاں ڈا نہاراں اللہ نو سب تو زیادہ پسند ہے، باقی کہہ نہار وچ نہیں۔ ان سارے ساتھی فیصلہ کرو اللہ دا گھر دین کتنا سوکھ ہے، ٹردے پھردے بندہ 3 کلمہ پڑھے ودا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے تکبیراں، اے مسئلہ بھی نال میں کو یاد آ گئی، وہ بھی سنی ہنو اتفاقاً خیال آیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمینن اللہ نے ہر عبادت دا ٹائم رکھا ہے، نماز دا ٹائم مقرر ہے، روزے دا وقت مقرر ہے، حج دا ٹائم مقرر ہے، مثلا جی میں اج دیہاراں گزر دیاں پہ نے حج دیاں ہن، اچھا زکاة دا ٹائم مقرر ہے، سال گزر سی تے زکاة فرض سی ادا کرنا، لیکن اللہ دا ذکر او جائیں شہے جہدے واسطے اللہ ٹائم ہی مقرر نہیں کیتا، اللہ جھائی مقرر نہیں کیتی، جیرے ویلے مرضی آوے اللہ دا ذکر کرو، اگر انسان نو وضو ہے تاوی ذکر کر سکتا ہے، وضو نہیں تاوی اللہ دا ذکر کر سکتا ہے۔ دین سوکھا ہے کہ نہیں؟ صاحب اوکھا سمجھا ہویا ہے۔ اے چند ضروری گلاں میں ہن گھر بن کے مسئلہ دسنا ہے، کوشش کرے سارے دوست ساڈیاں ماواں بہناں کوشش کرن، باقی دیواراں گزر گئیں چلو بندہ کل دا روزہ رکھن دی کوشش تا کرے چا انشاءاللہ کوئی۔ ہن میں 3 خواب سناونے تساں دوستاں نو، تے پہلا خواب سنو۔
صفحہ 328 سورت یوسف تے 12واں پارہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لأبیہ جس ویلے عرض کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان نو یا ابا تے اے میرے پیارے ابا جی انی رأیت احد عشر کوکبا والد نو نہ چاہ کے سرنا جائز کو نہیں خیال کرے کوئی پتر نہ چاہ کے ابے کو حقل مارے جائز کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نو فرمایا ابے تو اگو نہ ٹرے ہیں ابے دا نہ چاہ کے کو حقل نہ مارے ابا کر کے سرنا ہے والد صاحب کر کے سرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام مرد کی تھی یا ابا تے اے میرے پیارے ابا جی انی رائیت احد عشر کوکبا یقین میں ڈٹھے 11 ستارہ نو مفسرین کرام رحمہ اللہ نے لکھا ہے خواب دا واقعہ ہے 7 سال عمر ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی جس ویلے خواب ڈٹھا نے 11 ستارے میں کو نظر ہیں والشمس اور میں سورج نو ڈٹھے دینو والقمر چاندر نو میں ڈٹھے حضرت یعقوب علیہ السلام سوال کیتا پتر کے کرے نہ ڈٹھائی حضرت یوسف علیہ السلام مرد کر لگی ابا جان لائے تو ہم لی ساجدین میں 11 ستارہ نو ڈٹھے سورج نو چاندر نو او میرے سامنے سجدہ کریں دے پین خام ویچ بس کسا نہیں سنا منا ان ساتھی پنچھی ورکے ہوتے آوجنو یہ صورت دوستان صفحہ کھولنا ہے 344 سورت یوسف 13واں پارہ صفحہ 344 تے آیت نمبر 99 دوبارہ 100 بلکہ میں دوجی 70 تو مانا کرے نا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ خواب دا ڈٹھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن وچ 7 سال دی عمر ہے اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام دے ڈٹھے ہوئے خواب دی تعبیر 40 سال بعد سچی کر لکھائی حضرت یوسف علیہ السلام حکمران بنے ہوئے مصر دے ملک سارے خاندان سروایا نے والدین بھی تشریم گھنین 11 بھائی بھی پہنچ گئے قرآن دے لفظ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ پر جب کہ داخل ہوئے او حضرت یوسف علیہ السلام تے آگے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر تو باہر نکل کے والدین دا استقبال کیتے آوا الیہ ابویہ بڑا خاطر خواہ ٹھکانہ دیتا اپنی طرف اپنے والدین ساری بولی چاہ دیں جی بسم اللہ موسٹ ویلکم جی آیا نو خوش آمدید بخیر راغلے خوش آمدید کھانے وقال تے عرض کی تینے ادخلو مصر ابا جی اماں جی تشریف گھن جلو مصر ویچ انشاءاللہ آمنین انشاءاللہ تسا امن والے ہو سو کہیں قسم دا کوئی خوم دے خطرہ دے بے چینی نہیں ہونی اللہ کریم میں نو دے تو انو 40 سال بعد ملا دیتے تے جرولے پہنچے دربار ویچ
ورفع ابویہ علی العرش، اچا بلہایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان تے اما جان۔ ابا جی اما جی تساں اتے تخت باؤ نا، والدین والد بھی زندہ والدہ بھی زندہ، دوئے زندہ مفسرین نے لکھے محققین، یعقوب علیہ السلام اما جان بھی حضرت یوسف علیہ السلام دی۔ ورفع ابویہ علی العرش، اچا بلہایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا نو تے اپنی اما نو تخت دے اتے۔ اساں بندہ چار پائی تے باوے تے ماں پیو تلے باویں، سارا انداز صحیح ہے۔ پیغمبر دا ادب تے دیکھو، اتے بلایا نے تخت تسا اتے باؤ۔ ہن قرآن پاک دے الفاظ ورفع ابویہ علی العرش، بلند مقام تے بلایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین تخت دے اتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا جاہ جلال دیکھ کے، عظمت شان دے مقام دیکھ کے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، گر پہ سارے یوسف علیہ السلام دے سامنے سجدہ کرنے والے بن کے۔ یاراں بھائیاں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام دا سجدہ کیتا ہے تے والدین نے بھی یوسف علیہ السلام دا سجدہ کیتا ہے۔ سارے توحیدی دوستو لفظ یاد ہو سن، میں صرف یاد دہانی واسطے عرض کرنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے یاراں بھیراواں دا سجدہ، والدین دا سجدہ، عبادت دا سجدہ نہیں، تعظیم دا سجدہ ہے۔ تعظیمی سجدہ آسان لفظ، عزت واسطے، ادب واسطے، احترام واسطے سجدہ کیتا نے۔ اس شریعت دے اندر انسان دا تعظیمی سجدہ جائز ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت وچ انسان دا تعظیمی سجدہ حرام ہو چکا ہے۔ بس یہ ہن موضوع نہیں، میں اشارہ کر چھوڑے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جس ویلے یاراں بھائیاں نے والدین نے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے تعظیمی سجدہ کیتا ہے، وقال حضرت یوسف علیہ السلام بول پہ آنکھن لگے یا اباتے، اے میرے پیارے ابا حضور، حاضا تعویل رؤیا من قبل، اے تعبیر میرے خواب دی جرا خام میں اس تو پہلے بچپن دے اندر ڈٹھا ہے۔ میں تجملہ سناونے مانے تے غور کرے میرے سارے بھائی۔ حاضا تعویل رؤیا من قبل، اے تعبیر میں نے اس خواب دی جرا اس تو پہلے بچپن اندر میں نظر آیا ہے۔ یاراں ستارے سجدہ پہ کریں دے ان میں خواب جٹھائی، سورج تے چندر بھی میرے سامنے سجدہ کریں دے پیان، والدین تعظیمی سجدہ کیتے ہیں، یاراں بھراواں نے سجدہ کیتے ہیں۔ اے تعبیر میں نے اس خواب دی جرا اس تو پہلے بچپن اندر میں نظر آیا ہے۔ اگو خیال احباب قد جعلہا ربی حقا، میرے پروردگان نے میرے بچپن دے خواب نو 40 سال بعد سچا کر دکھایا ہے۔ میں کو ہاں دے اندر کون دوست جواب دے سی، میں اندے واسطے دعا کراں اس با برکت رات ہی اللہ اچھا جواب دے من والا نو دنیا آخرت دی رحمت نال مالا مال چا کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب سچا نہیں، خواب تا بچپن ہی نظر آیا ہمیں، تعبیر 40 سال بعد ظاہر تھی دی پئیے۔ توحیدیو مسئلہ سمجھ آ گیا، نبوت ملن تو بعد اگر پیغمبر نو خواب نظر آوے او خواب بھی سچا، اور نبوت ملن تو پہلے نبی نو خواب نظر آوے نبی دا او خواب بھی سچا۔ جس ویلے 7 سال عمر ہونے تے خواب ڈٹھانے، اس ویلے یوسف علیہ السلام پیغمبر نہ بنے، اس ویلے نبوت عطا نہیں ہوئی، بچپن ہے، لیکن بچپن ہی چی نظر آمنا والا خواب پیغمبر دا سچا ہوں دے۔ سادہ عقیدہ ہے پیغمبر بچپن ہی چے تاوی صداقت دا پیکر ہے، پیغمبر بچپن ہی چے تاوی معصوم تے سچا ہے،
پیغمبر لڑکپا نیچے تاوی معصوم تے سچا ہے، پیغمبر جوانی ویچے تاوی معصوم تے سچا ہے، نبوت تو بعد ہے تاوی پیغمبر صادق تے معصوم تے سچا ہے، پیغمبر دی زندگی نبوت تو پہلے والی بھی ہر قسم دی کمی بیشیاں تو پاک، اور نبوت تو بعد بھی پیغمبر دی زندگی ہر قسم دے گناہ تے کمی بیشیاں تے جھوٹا تو پاک۔ قصہ نہیں سنا منا، دوبارہ میں دوستاں تو تائید سننا چاہنا، لیکن بخل نہیں کرنا جواب دے منی، قرآن دے لفظ میں اسی تائید سننا چاہنا دوستاں تو۔ قد جالہا ربی حقا، اللہ میں او خواب سچا کر دکھایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نو بچپنی نظر آمنا اللہ خواب سچا، تعبیر کتنے سال بعد پوری ہوئی؟ 26 پارہ کھلا ہے جی۔ دوستاں صفحہ کھولنا ہے 718 سورۃ الفتح، درمیانی چے رکوع شروع تھی دا پیا، کوئی مشکل نہیں، سپارہ 26 ہے تے آیت 26 مکمل ہے تے 27 شروع ہے درمیانی چے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ساتھی میرے لکھا ہے، ہن میں چھوٹا جتنا قصہ عرض کرنا چند منٹ اچ، اس تو بعد اس مقام دا ترجمہ کرے سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاون تو بعد سویرے دی نماز آئی، صحابہ کرام والے پاسے چہرہ انور پھیرے، فرماون لگے میرے ساتھیوں تو علی بھی چکے بندے کوئی خواب تا نہیں ڈٹھا؟ حضرت اسد نہیں ڈٹھا، فرمایا میں ہی خواب ڈٹھا ہے جی، فرماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحابہ کرام نال لا کے میں بیت اللہ شریف دا طواف ودا کرینا، عمرہ بدے کرینے، کئی بندے سر مناون والن تے کوئی بندے وال چھوٹے کرامانا لین، کہے توالی بھی جو سر منوا چھوڑے، کہے وال چھوٹے کرا چھوڑیں، یا کو صاحبڑی بولی جاتے ہیں مشین چا پھرامنا برابر برابر وال۔ اچھا 6 سال گزر چکیاں صحابہ کرام مکہ شریف تو ہجرت کیتے ہوئے، دل دے اندر تڑپ پیدا تھائیے، تیاری تھی گئی ہے ذوالحلیفہ دے مقام تے تقریباً 8 میل بندہ مدینہ شریف تو باہر۔ آج کل اون دا نا ہے ابیار علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھو ہی اتھائیں، زمین ہی تے کھو چو پانی کڑ کے زمین کو لینے ہونے آن، اتھائیں ہون احرام بدھا وینے ہیں، اتو حدود شروع تھی وینی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام بدھا، لمبا قصہ ہے، میں قصہ نہیں سنا منا، اشارہ سنا منا۔ 1400 صحابہ کرام نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کریں دے مقام شمیسی تک پہنچے۔ یہ نواں نہ ہے مقام شمیسی تے پرانا نہ ہے حدیبیہ، اللہ کریم ساکھوں اصل مقام تی گھن گئی ہے تے نمی جیری سڑک ہے وہ کافی سارا پرے ہٹ کے لگ ویندی اتھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اٹھنی بہ گئی، مکہ والوں پتہ لگ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ دا گنواسیاں دے پین صحابہ کرام نال، انہاں فیصلہ کر کھدا اساں چاند دی باسی لڑامنی ہے لیکن مسلماناں عمرہ نہیں کرنے بنا۔ سن دے رہاں دے ہو، میں ہی سنے دے رہاں باقی علماء کرام بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان نو بھیجا، تو سمجھ کے گل بات اساں وہی لڑائی کرنا ہے، عمرہ کرنے واپس چلا وجنا ہے۔ حضرت عثمان نو آکھن لگے مکے والے آپ تساں عمرہ کرنے تک کر کے نو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو عمرہ نہیں کرنے بنا۔ حضرت عثمان فرمائے جیرا کم حضور سے نہیں کرنا وہ کم میں حضرت عثمان ہی نہیں کرنا۔ 3 دیوانہ گل بات چل دی رہی، لمبا قصہ ہے، اتنا خبر مشہور تھی گئی بھئی حضرت عثمان شہید تھی گئے، آپ نے 1400 صحابہ تو بیعت کی دی،
اللہ تو اپنی رضا دیاں سرٹیفکیٹاں نازل کی دیاں لقد رضی اللہ عن المؤمنین مینو اللہ من دی قسم ہے جنہاں تو نے ہاتھ مبارک تے بیعت کیتی ہے اسا حضرت عثمان دے خون دا بدلہ گھرنا ہے میں اللہ انہاں سارے صحابہ تے راضی ہاں خیر مکے اللہ کو پتہ لگا بھائی تا ہوں لڑائی تک نوبت آ گئی ہے انہاں بندے بھیجنے شروع کر دیتے اخیر معاہدہ لکھا گیا ہن ساتھی میرے لکھا ہے ہن میں سبق دے نیڑے لگیاں معاہدے دے اندر ہی کی شرط لکھی گئی اس سال واپس چلے ونیو عمرہ نہیں کرنا اگلے سال آ کے عمرہ کرے نمبر 2 ہتھیار نال گھن کے نہیں آمنے سانو خطرہ پوسی تو لڑائی کرنا ہے ہتھیار نہیں گھن آمنے ٹھیک ہے جی ضروری جیری ہوندی ہے کوئی شے بھئی جنگلی لوڑ پہ ونجے کوئی واشی درندے وغیرہ انہاں دی حفاظت واسطے دا وکری شے باقاعدہ اسلحہ گھن کے نہیں آمنا تیجی شرط 2 سال دنیا معاہدہ چلنے جرا بندہ توڑا معاذ اللہ اسلام چھوڑ کے ساری پناہ بھی چاہ گیا سادہ مذہب قبول چکیتا سانو واپس نہیں کرنا تے کوئی سادہ بندہ مسلمان تھی کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا تو انہوں واپس کرنا پوسی آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام سر منواؤ احرام کھولو تے جریاں قربانیاں نال گھن کے آئے ہو ذبح کرو واپس چلنا ہے عمرہ نہیں کرنا اور ساتھی میرے لکھا ہے بڑی عجیب گل آپ نے جن ویلے فرمایا سر منا چھوڑو تے احرام کھول چھوڑو بس صحابہ کرام ایڈے زیادہ پریشان ہم جو چپ کر کے بیٹھے رہے آپ نے روچی بار فرمایا سر مناؤ احرام کھولو قربانی دے جرے جانور نال گھیتی ودے ہو ذبح کرو واپس چلیے صحابہ چپ تیسری بار آپ نے فرمایا سر منواؤ احرام کھولو واپس چلو صحابہ چپ صحابہ نو ایڈا صدمہ تے دکھ آئی بھئی تقریباً ان 450 کلومیٹر اج دے حساب نال تے پرانے 300 میل بڑھنے اج دے ایڈی سہولت والے سفر چی حاجی صاحبان تھک ویندن تے اس دور دا سفر کتنی نیوارا ساریاں لگ گئیاں اوکھاں تے بکھاں تساں برداشت کریں دے ہوئے مکے شریف دے نیڑے پہنچ کے خالی ول ونجاں 3 دفعہ جڑے آپ نے فرمایا تے صحابہ چپ بیٹھے رہے غم تے دکھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے دے اندر پریشان تھی کہ تشریف گن گیا ساتھی میرے لکھا ہے آپ دی گھر علی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ لئی سفر ہی انہاں پوچھا حضرت کیوں پریشان ہو آپ نے فرمایا میں تا 3 دفعہ صحابہ کرام نے فرمایا ہے بھئی سر مناؤ احرام کھولو واپس چلنا ہے سارے چپ کر کے بیٹھے قربان ونجا اسلام دی تاریخ دے اندر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشورہ ایسا عجیب تے عظیم مشورہ ہے کہ ساری اسلام دی تاریخ ہی مشورے دی مثال پیش نہیں کر سکتی میری ماما بھیڑا سنن جنہ تک آواز پہنچ دی پئی ہے آپ پریشان میں 3 بار آگ چکا صحابہ چپ کر کے بیٹھے تھے سر نہیں منوے دے احرام نہیں کھلے دے او صحابہ یہ آپ سے سلم دی ہی اشاریاں تے جان قربان کرے نہیں آنا اتنا آپ نے دکھ بی بی میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت تسا صحابہ نو کچھ نہ آکھو تسا باہر نکل کے اپنا سر منواؤ چاہتے احرام کھولو چاہ آپ سے سلم جر ویلے ایک گل سنی حدیث پاکی چاہے خیمے تو باہر تشریف گھنے سر منون والوں فرمائے میرا سر منوا کے احرام چا کھولنے آپ نو دیکھ کے سارے صحابہ سری منا چھوڑا تے احرام ہی کھول چھوڑے جنہ منامنا ہے جنہ کھولنا ہی وغیرہ تا آکھن دی لوڑ نہ پئی اے گویا کہ آپ دی طرف وہ عملی تبلیغ ہے ہی کون دی زبان نال تبلیغ ہی کون دی اپنے عمل نال تبلیغ اے گویا کہ عمل نال آپ نے ایک نمونہ پیش کر کے دکھایا صحابہ سوچتے جڑے حضور سن منا کے احرام کھلیں دے پہن سادی کے دی جرات بندہ پیچھتے رہے اے جے مشورے دی پوری اسلام دی تاریخ مثال کونی جی سلمہ مشورہ دیتا آئی تے ساڑیاں ماما بھیڑا دے مشورے اور چپ کر بیٹھے پتہ تا کو ڈاڑھا ہے پتہ میں کوئی ہے تیرے ساڑیاں ماما بھیڑا دے مشورے ہوں گے کیوں پریشان تھی کہ آدھا پہنے اکے یار فلانے نال میں نے رولا تھی کہ بندوق کٹ دینی ہے فیر مارے لتاں چھے
ساریاں ماما بہنا دے اے مشورے ہائے ہائے پیسے کو نہیں ہوں میں کہ کرا بتے کو زیور کتھو بڑا کہ سود تے چاہ گئے ساڈیاں ماما بہنا دے مشورے کوئی چاہ پانی رشوت تے چاہ پانی ہاں ساڈی ماما بہنا دے مشورے ہائے ہائے سبق تے آؤ سر منامن تو بعد رام کھولن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے لشکر نو گھن کے واپسی دا سفر شروع کرن لگے ہیں ساتھی میں لکھا ہے ہون صحابہ کرام دے دل وچ خیال تے اشکال پیدا تھیا اللہ کریم دے پیغمبر دا خواب دا غلط نہیں ہو سکدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا خواب رٹھائی عمرہ بدے کرینے ہیں طواف بدے کرینے ہیں سر بدے منوینے ہیں سر دیوال چھوٹے بدے کروینے ہیں صفا مروہ دے درمیان سائی تے دوڑا بدے لینے ہیں خواب اے ڈٹھائی ویندے خالی پہ ہیں نہیں سمجھ آئی سوال تے دو زور کرو تو میں اگلی گل کرے سا خواب نبی دا سچا کہ نہیں یوسف علیہ السلام دی مثال ڈٹھی بیٹھے ہیں پڑی بیٹھے ہیں نبی دا تا بچپن والا خواب ہی سچا ہوں دے امام الانبیاء دا خواب کی میں غلط ہو سکتا ہے خالی میں دے پہ حضور خواب ڈٹھائی عمرہ ودے کرینے ہیں بس اللہ تا دلہ دے حال جان دے صحابہ دے دلی اے سوال آیا اللہ قرآن دی ایت نازل کر چھوڑی ہوں دیکھو فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ میں نو اللہ من دی قسم پکی گلے صدق اللہ سچا لکھا ہے اللہ کریم نے رسول ہوا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رویا خواب اللہ اپنے محبوب نو سچا خواب لکھا ہے بالحق حق والا خواب ہے سچا خواب ہے جھوٹا خواب خواب سچا ہی دے ویدے خالی پہ ایک ہی سچا خواب ہے اللہ فرمایا میرے محبوب دے ساتھیو خواب تا میرے حبیب ڈٹھائی میں عمرہ ودے کرینے خواب اے تا نہیں ڈٹھا جو اس سے سال ودے کرینے ایک گل نہیں سمجھ آئی ہائی صاحب اے تا ڈٹھائی میں عمرہ ودے اے ڈٹھائی میں اس سے سال ودے کرینے کہ ایک گل تا کو نہیں اللہ را دے تسا اے سال سمجھے میں اللہ دی تقدیری اگلا سال آئی میں اللہ دی تقدیری اگلا سال آئی دیکھو ہن مانا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ میں نے اللہ من دی قسم اللہ نے سچا دکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب بالکل ٹھیک لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ ضرور تو داخل تھی سو مسجد حرام وچ انشاءاللہ جے کر اللہ کریم کی مرضی ہوئی آمینین بڑے امن والے اسو ہونتا چلو دشمن نال جنگ دا خطرہ ہی کہیں قسم دا خطرہ ہی نہیں ہونا محلقین روسکم کوئی توڑے وچوں سرن منوامن والے حسین ومکسرین تے کوئی وال چھوٹے کراون والے حسین لا تخافون داخل ہومن تو بعد نکلن تک تنو کہیں قسم دا خوم نے خطرہ نہیں ہونا فعلم ما لم تعلم اللہ نو اس گل دا پتہ ہے جس گل دا تونو علم نہیں تو سا اے سال سمجھے وہ تو اگلے سال مراد آئی اللہ دی شان اگلے سال آپ سے سلم ہے فرمایا اے خیال کرے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے ہون تا صحابہ کرام چلو پریشان ویندے پہن اگلے سال آمڑے تے میں اس تو پہلے خیبر دا علاقہ ہی فتح کرا دینا بس کو 3 مہینے نن گزرے جو خیبر دا علاقہ فتح تھی یا وڈی غنیمت دا مال ہتھیں آیا اگلے سال ودوئے صحابہ نو آپ گھن کے عمرہ کیتا تا ہون مسئلہ کیرا سمجھ آگیا میں ہون سارا قصہ نہ سناونا چاہتا ٹائم ہی نہیں سبق رہے ویسی مختصر گل آپ سے سلم دا خواب سچا چپ کر بیٹھے ہو نہیں تے خود خالقی میں بل گئے اللہ دل مچ کی ہے بھئی عمرہ اسے سال ہونا ہے آپ ہوتا ہوں کیرے سال اگلے سال اللہ دل میں صحابہ ایک سال سمجھ کی دائی خواب اس سال علی گل تک ہونا ہے خواب اتنے میں عمرہ ودے کرینے ہیں اللہ دل میں چاہیے اگلا سال سمجھ آگیا یوسف علیہ السلام بچپن خواب دیکھیں او خواب بھی یوسف علیہ السلام دا سچا
تے آمنہ دے لال مدینہ شریف دے اندر خواب دیکھیں عمرے دا تو آمنہ دے لال دا خواب بھی 23 سپارہ سورت دنا سورت صافات اور رب العالمین دا قرآن اتنا قرآن پاک دا انداز صفحہ کھولنا ہے 628 23 پارہ سورت صافات دوجی سطر رب حبلی من الصالحین اور تیسرے پیغمبر دا خواب سونا من لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب سچا نبی جین صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب سچا جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نظر آمن والا خواب سچا دعا منگ دے پین رب حبلی من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض پہ کریں اے میرے پروردگار میں نو اپنے دربار وچوں نیک اولاد نصیب کر خالی اولاد دی دعا نہیں منگنی نیک والے لفظ بھی نال آکھنے بری اولاد ہے بھی والدین واسطے بڑی آزمائش ہے توبہ توبہ اور ایک جملہ سنے نہ ہونا اس موقع تے بڑے سال میں نو گزر گئے ہیں تو انہیں شہر دے اندر درس لیندے ہوئے جیرے ساتھی مستقل تشریف گھنا دے ہو جملہ ود یاد کرو چاہ سال بعد جو مسئلے بیان تھی دن قربانی آلے الحمدللہ پورے ملک ویچ 4 صوبہ میں 5واں صوبہ گلگت آزاد کشمیر ملک دے کونے کونے دے اندر اللہ دے فضل نال میں جملہ سنا چکا قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا لیکن قربانی والا عمل قبول اس بندے دا تھیوڑے جنہا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ رب حبلی من الصالحین اللہ دنا کون اچھا چیسی میں اندھے واسطے دعا منگا بابرکت ٹیمے بابرکت راتے حضرت ابراہیم علیہ السلام پوتر کہہ دے تو منگا ہائی نہیں اچھا کھوتا کہہ دے تو منگا ہائی قبر تو چپ کر بیٹھے دربار تو کہ مزار تو نا میں حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ دے دربار تے پہنچا گجرات شہر نعرہ پیا لگ دے جے کو نہ دے وے مولا او کو دے وے شاہ دولہ ایمان نال دسو اللہ دا گھرے سارے دوست قرآن سامنے ہی اے عقیدہ ابراہیم علیہ السلام علیہ اور رب حبلی من الصالحین اے بھی شرط عرض کرنا چاہ قربانی دے بڑے جانور ویچ میں ایک مثال بیان کی تھی پچھلے جمعے باہر ملکاں دے اندر بھی فیس بک تے لوگ سارے بیان سننے الحمدللہ میں نو انڈیا چو بندے دہلی چو رابطہ کیتے بھائی میں عالم ہاں اور میں سہارنپور دا فارغ ہاں فلانا میرا نا ہے میں تیرے بیان سننا ہوں اور تیرے بیان سنا کے میں اتنے بندہ نو موحد بنا چھوڑا ہے الحمدللہ میرے کو میسیج محفوظ ہیں مطلع کو مول سے بھی میں آگے میرے کو محفوظ ہیں میسیج خیر مر سکتے ہو میرا میسیج جی رابطہ کیتا ہے تو ہوں خیال کرے جرا میں جملہ سناونا چاہنا جمعے تے میں یہ مسئلہ بیان کیتا ہے تے پوری دنیا دے اندر جرے دو سننا لہن انہاں سنے جملہ بھئی 7 بندے اگر شریک ان تے ایک بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں تا باقی 6 دی قربانی قبول نہیں نمبر 2 ایک بندے دی نیت وچوں ٹھیک نہیں بوجی شرطی سنے نا ایک بندے دی نیت ٹھیک نہیں 6 دی نیت قربانی نال اللہ دی رضا لی تے دوجا قربانی کرے دا پیے لوگاں دے دکھاوے سے لوگ خیال سے میں قربانی نہ سیتی چلو میرا حصہ اللہ چاہ تے نمبر 3 6 بندہ دا پیسہ حلال دے 7ویں بندے دا پیسہ قربانی دے حصے اللہ حرام دے اگر عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں اگر نیت اللہ دی رضا لی نہیں اگر حصے اللہ پیسہ حلال دا نہیں تو باقی 6 بندہ دی قربانی بھی قبول نہیں اندھی میں مثال سنائیے پچھلے جمعے وہاں بھجنہ دے اندر جیری دنیا دے اندر لوگاں نے سنیے اور میں نے رابطہ کیتا نے او اے مثال اے میں سنائیے کہ ہی کو کھوئے 7 بندے ان کھو دے مالکن پانی اسا کڑھینے ہیں پیونے استعمال کرنے وغیرہ تے ہی کبھی چوجیرا کھو دا مالک ہے او جو گند سٹے چاہ کھو دے پانی پا کرا سی چپ کر بیٹھے ہو اللہ راضی انہیں فتح خان بادشاہ ہو تو سایہ اس اپنی حصے گندگی سٹی ہے
چپ کر بیٹھے ہو میرے بادشاہ بندے تو حسن خیلی ڈاڑے لوگ ہونا اللہ دے بندے ہو کھوہ مشترکہ میں مثال دینا او ہے 3 فٹ ایک گول دیرے اس آکھے نہیں میں تا اپنے 6 فٹ گندگی سٹی ہے پانی باقی پانی دا پاک ہے ہاں نہ تا کرو باقی پاک ہے اس اپنے حصے جو سٹی ہے وقت نا جی میں کھو مشترک کے ہیک بندے نے اپنے حصے گندگی سٹی ہے وہ ہیک حصے علی گندگی باقی سارے حصہ نو پلیت کر چھوڑا ہے انہیں ہیک بندے دا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں توحید والا ہیک دی نیت ٹھیک نہیں ہیک دا پیسہ حلال نہیں باقی ساری دی ساری 6 بندہ دی قربانی نو بھی ضائع کر کے رکھ دیتا مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا اگلا مسئلہ ہی دساں چاہ اگلا ہی دساں چاہ عقیدہ درست نہیں نیت درست نہیں پیسہ حلال دا نہیں تاکہ باقی 6 دی بھی قربانی قبول نہیں جانور حلال ہے یہ گل نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی کیسے سمجھ آئیے اللہ راضیوں نے پھنڈر جو کٹھی نے تے ہیک دا پیسہ بھی چو حلال دا نہیں ڈنگر حرام نہیں اون دا گوشت کھاونا حلال ہے نہیں سمجھ آئی ہیک دا عقیدہ اگر درست نہیں نیت درست نہیں ڈنگر حرام نہیں تھیا جانور حلال ہے قربانی عبادت ہے عبادت دا ثواب نہ مل سی نہیں سمجھ آیا مسئلہ پہلی دفعہ سنا نے تاں تو شک کے سن دے بیٹھے ہو جانور حلال ہے حاج صاحب جانور خیال کرے قربانی عبادت ہے عبادت قبول نہیں تھائی اب گوشت کھاونا لی گل اے ہوں جے ٹکی گل فتح خان کی تھی بھیڑ بھری ہو بس ایک مولوی صاحب فرمیندے نہ کہ لوگ آتے ہیں کہ مولوی بھیڑ کو گلئی ودیو کہ توارے کوئی پچھوئیں توارے تکے کوئی اے بھی مسئلہ میں کو یاد آگئی یہ ویسے مسئلہ یاد آگئے بھئی جیری سالی ماں تے بھین آپ قربانی کر سکتی اپنا ڈنگر آپ کو وے اپنا جانور آپ کو وے عورت دی زبیہ حلال ہی نے خیال کرے چپ کر بیٹھے ہو سارے مار کا خیر کہیں نے وہ گالے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ صلی دادا استاد فرمیندے نا وہ ایک بندہ کہ ہی فوج تے پچھو خط گیا اما تیری فوج تھی گئی ہے اسا کہا میں نہ منے دا منجو چھٹو خط نو تو کہا اس کا میں نہ منے دا کیوں نہیں منے دا کہ اگے تا فوت نہیں تھا یہ تو نوی گال ہے جو نہیں سنا پتہ نہیں لگا جو ہونی طلاع پہنچی بھی ان سادہ کہہ رہا قصور ہے اے خدایا حدیث پاکی چاہے آپ سے سلام تو مسئلہ پوچھا گیا حضرت ہیک زنانی نے تریمیت نے اپنے جانور کو ذبح کر چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امارا بے عقلہا حدیث آپ نے انہیں کھامن دا حکم دیتا عورت دی ذبیہ حلال ہے اور گوشت تسا کھاؤ اگر عورت ذبح نہیں کر سکتی طریقہ نہیں آندا شریعت دا مسئلہ ہے کومن والا بندہ محرم ہے جس دا شریعت پردہ کونی عورت دا اگر کومن والا محرم ہے تو عورت کو سر تے کھلونا چاہیے سن دے بیٹھے ہو سر تے کھلونا چاہیے اگر غیر محرم کومن والے تو چلو عورت اجازت دے چھوڑے میرے حصے لی قربانی کر چھوڑو ٹھیک ہے میں راضی ہوں محرم بندہ کومن والے عورت سر تے کھلوے آپ کو سکتی آپ اپنے ہاتھ نال کھوے میں کیا کر رہا ہوں میاں علی میں مسئلہ بیان کیتا بندہ بھی بول پہ استاد جی اکے ساری زنانیاں کو ڈائی آن دی بلا نانے کٹھاؤ تا کئی سادے مال حرام تھی گئے میں کہ میرا قصور ہے تو سنجو مسئلے نہیں سکھے میرا کہرا قصور ہے علماء کل بندہ باغیا مسئلے سکھے آدھا ہے نا ہر شاید ٹائم ہے لیکن دین سکھن دا ٹائم کو نہیں سبق تے آؤ رب حولی من الصالحین اے میرے پروردگار میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دربار بھی چون نیک تے صالح لڑکا نصیب کر فبشرناہ بغلام حلیم اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حوصلے والے تحمل والے مشکلات امتحان دے اندر ڈٹ منجن والے بیٹے دی خوشخبری سنا دیتی فلما بلغ معه السعی
حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام دے اندر آندے آن. یہ گل سمجھنا لیے میں روڑی کہے دوست ملک شام اچ راندے آن تے حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی اماں جان حضرت ہاجرہ مکہ شریف دے اندر آندے آن. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام چوں کدیں کدیں ملاقات واسطے آنے آن. حکمہ کو حدیث یاد آ گئی ہے ان قصے نال تعلق تک نہیں انہیں یاد آ اتفاقاً یاد آئی ہے سناواں چاہ چپ کر بیٹھے ہو. اے ہن میں سبق روک چھوڑا ہے تے ایک حدیث پاک درمیان نیچے سبق نال تعلق کو نہیں ویسے گل ذرا یاد آ گئی. حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں چوں ملاقات کرن واسطے مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل نال دروازے تے پہنچے. دروازہ کھڑکایا نے اندروں آواز آئی ہے کہو نا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرنی ہے. اندروں گھر والی جواب دیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تا جنگل دے اندر گئے ہون شکار کرن واسطے. کوئی جنگلی جانور دا شکار کر کے گھنا سے نا کئی دیوارا سری کٹوی دے دال دے روٹی چل دی رہا سی کھان پیمن دے اندام تھی نہ رہا سی. کوئی پتہ نہیں کرن واپس ولنا نے جرن بھی شکار واسطے ویندن کئی دیوارا دوبار واپس ول دے انہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا حضرت اسماعیل دی گھر والی کول کی میں گزر بسر تھی نہیں پئیے کی میں زندگی گزر دی پئیے. آکھن لگی وڈی تنگاں. حدیث باقی چی آیا ہے تو کسرن اللانا و تکفرن العشیر بخاری شریف دے لازن عورتاں جنیاں نا خامد دی نا شکری وڈی کرے نہیں. خیر میں تو بڑی تنگ آ گئی. اچھا ہوں تساں سارے ایماندار دا سوچو اے ساڈیاں نالیکیاں نا جو اساں گھر والوں کو پریشان کیتی رکھدے ہیں اللہ دا پیغمبر ہی اپنی گھر والی نال بے انصافی کر سکدے ہیں. خام خواہ کہ میں تنگا بڑی پریشان ہوں اوکھا میں کو رکھا ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا حضرت اسماعیل جس ویلے واپس آنے انہوں نے آکھے اپنے گھر دی چوکھٹ نو تبدیل چا کر جسی دروازہ لگا ہوا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واپس چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت اسماعیل جس ویلے واپس ہیں حال حوال پوچھانے گھر والی آکھن لگی ایک بزرگ تشریف گھنے آن انہاں تواڈا پوچھے میں دسے وہ شکار دے گئے ہوئے انہاں حال حوال پوچھے ایک سنیہ دے کے گئے کیرا سا او شکل و صورت ابا جانا او ہو تے کوئی سنیہ پیغام کے جیا انہاں کے گھر دی چوکھاٹ تبدیل چکار. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماون لگے تے نا شکری کی تیو سی ابا جان دے سامنے ابا جان میں نو فرما گئے نہ شکری کرن والی بی بی نکاح رکھن دے قابل نہیں فوراً طلاق دے. طلاق چلیتی نے بی بی کو فارش چکیتا نے. حضور صحیح فرمائیں کچھ مدت تو بعد وقت ابراہیم علیہ السلام دا دل منگے ملاقات واسطے مکہ شریف پہنچے. حضرت اسماعیل ود گھر تو بہر جنگل دے اندر گئے شکار کرن واسطے. حضرت ابراہیم دروازے دے پہنچے اندرو گھر والی پوچھے کون کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نال ملاقات کرے او تے شکار کرن گئے ہوئے کوئی پتہ نہیں کرن ولدن. اچھا کیویں گزردی پئی وی گھر والی آکھن لگی الحمدللہ علی کل حال اللہ جیری حالت وچ رکھے میں اللہ دے فیصلہ دے راضی ہاں الحمدللہ کوئی اوکھ نہیں سوکھ ہی سوکھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماون لگے جس ویلے حضرت اسماعیل واپس آویں انہاں نوں سدیا دیویں گھر دی چوکاٹ نو تبدیل نہ پیا کریں. جس ویلے حضرت اسماعیل واپس ہیں گھر والی حال سنائے فلانی شکل و صورت والے بزرگ ہیں او ہو تو ابا جان کوئی حال حوال کی جی سنیہ دے کے گئے گھر دی چوکٹ تبدیل نہ کرے. حضرت اسماعیل فرماون لگے ابا جان میں نو نصیحت کر کے گئے خامد دی شکر گزار بی بی رکھن دے قابل ہے طلاق دے من دا خیال بھی ذہن وچ نہ گھناویں. اے میں ویسے گل سنا چھوڑیے حدیث پاک آپ سے سلام دا ارشاد آئی تے ہن میں جیڑی گل سناونا چاہندا وہ سنو. فلما بلغ معه السعي حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عمر 13 یا 14 سال آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات واسطے ہیں شام وچوں مکہ مکرمہ وچ. بس
تے حضرت اسماعیل دی عمر 13-14 سال گھر دے کم کاجی ابا جان دا نال ہون ساتھ دیون دے قابل تھی گئے نال ٹر دن جس ویلے پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ابا جان دے نال منوں کم کار کرن دی منوں ابا جان دے مونڈے تے باسو بن گئے کال حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے دے خواب آیا سویرے فرماون لگے یا بنی اے میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنام انی اصبحک یقیناً میں دیکھدا خواب وچ میں تینوں ذبح کرن لگا نبی دا خواب سچا یوسف علیہ السلام دا خواب سچا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب عمر اللہ سچا تے یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خواب بھی سچا انی ارا فی المنام میں دیکھدا خواب تے نیندر وچ انی اصبحک میں تینوں ذبح کرن لگا فانظر سوچ کے دس میرے پتر ماذا ترا تیری کیا رائے ہے تیرا کیا خیال ہے اگو تا بیٹا اسماعیل علیہ السلام آہا کال عرض کیتی نے ابا جان یا آبا تے اے میرے پیارے ابا جی سادہ ماحول ہوندا پتر نو آکھیا پتر میں تا خواب ڈٹھے تینو کوندا تو بڑا آ گئے چپ کر با بندہ بن سن دے بیٹھے ہو آگو تا پتر ہے جواب دے بنے آن ہائے ہائے تو سا دوستا جرے فیس بک استعمال کرنے پچھلے ہفتے ویڈیو نہیں ڈٹھی کہ صادقآباد شہر راول پنڈی دے اندر کری روڈ تے ہی ظالم بدبخت نے اماں کو کٹا ہے نہیں ڈٹھی تو سا ویڈیو اس سے پرچے تھی گئے عبد المنان صاحب ہماری چاہے صادقآباد پنڈی شہر میں اتا صادقآباد بیانات واسے ویندرانا مولانا عبد المنان صاحب سارے نال ہوندے کری روڈ دے اتے ظالم نے اماں بھیڑ اتے چھاپتے کھڑوتی ہے اس ویڈیو چا بڑھائی بھیرا دی آج کل کو دیر لگتی پوری دنیا پھیل گئی ہے اس سے پرچہ تھی گئی ہے کیس تھی گئی ہے ظالم روندہ بیٹھے ہائے ہائے اماں نو کٹیں دا تے مریں دا پی اماں چیخا پہ مریں دی درد نال ساڑی اولاد دی حالت ہے ہائے ہائے یہ پیش چند نہیں ہارا دی گل ہے 4-5 نہیں ہارا دی گل ہے پوتر میں تا تینو کومن لگا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب یا ابا طفال ما تومر اے پیارے ابا جان جلدی کرو پچھن دی دیر کیوں پہ کریں دے مطالعہ حکم تبدیل کر چھوڑے پیارے ابا جی اگو گستاخی نہیں کی تھی معاذ اللہ بیدبی نہیں کی تھی معاذ اللہ پیغمبر بنانا لے ہننا ہاں یا ابا طفال ما تؤمر اے پیارے ابا جی جلدی کرو جرا تسا حکم دیتے میں دے پیو ماں تو مر انہا لفظنال سمجھ آگیا ہے اللہ کریم دے پیغمبر دا خواب بھی اللہ دا حکم ہوں دے پتر عمر تیری چھوٹی ہے نا لڑکپن جو ہے 13-14 سال اکے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین تو سمینو پیسو انشاءاللہ صبر کروانا میں چوں میں صبر کر کے لکھے ساں اوفف نہیں کرنی ہائے ہائے نہیں کرنی چہرے تے چاٹا نہیں مارنیاں گریبان نہیں پھاڑنا سے دیوان نہیں پٹنے شریعت دے اندر ماتم نہیں شریعت دے اندر صبر ہے اقبال تڑپا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدم فرزندی قرآن پاک دے الفاظ فلما اسلما جنہ ساتھیاں حج کیتے عمرہ کیتے خوش نصیب اللہ بار بار توفیق دے امین تاکو آپ نے مروہ پہاڑی تو اشارہ کیتا میرے ساتھیوں اے جری مروہ پہاڑی ہے جی حضرت فرمائے اے قربان گاہ اتھائی گھن گیا ابراہیم علیہ السلام ذبح کرن واسطے آج کل حاجی صاحبان قربانیاں کریں دن مناج اصل قربان گاہ ابراہیم علیہ السلام جتا گھن گیا وہی مروہ پہاڑی چونکہ بعد حاجیاں دی تعداد ودھ گئی تا قربان گاہ نوی ودھا دیتا گیا مروہ لے پاسے گھتی بند ابلیس آ گیا انسان دی شکل بن کے بی بی حاجرہ دی خدمت دیکھتے آنکھن لگے تو انہوں پتہ بھی ہے کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو کتھاں گھن گئے میں نے کوئی پتہ نہیں تینوں کو پتہ ہوئے ہن پتہ تو نہیں ابلیس کھڑوتا ہے
اکھے زبان کن کی دیوین اکل دی گال کر چیتے کو ہاتھ مار چبل پاگل تا نہیں زبان کن کی دیوین کوئی ابا یا اپنے پتر کو سکتا ہے اکل دی گال کر ابلیس نو مجبوراً آکھنا بھی ہے تاں زبان کن میں دے پہن جو اللہ دا حکم ہے حضرت بی بی حاجرہ دی یقین تو قربان ہوئیں فرماون لگیا اللہ دا حکم ہے تا میں حاجرہ بھی حاضران مایوس سی گیا ابلیس بے اما رکاوٹ بن سی اما تو ہوں نہ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگو آیا روکن دی کوشش کی تھی حضرت ابراہیم نے کنکریاں چاہ کے ماریاں اگو وقت آیا مت کنکریاں ماریاں تریچی دفعہ کنکریاں ماریاں اللہ نو ادا اتنی پسند ہے قیامت ہونی اللہ حاجیاں واسطے نمونہ بنا دیتا انجھے کنکریاں مارنیاں جتیاں نہیں مارنیاں حاجی جتیاں کھڑے مرے نے بھائی اے ہاں کوئی جتیاں پیا مرے دے کوئی پیپسی دیاں بوتلاں خالی پیا مرے دے بٹے مار اللہ را دیوں نے وہی چھوٹے چھوٹے خیر قرآن پاک دے الفاظ فلما اسلما جس ویلے دوئے باپ بیٹا اللہ دے حکم تے عمل کرن واسطے تیار تھی گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے حضرت ابراہیم خنجر چلاون واسطے تیار حضرت اسماعیل گردن کٹواون واسطے تیار وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو پاسے دے بال لٹائے جبین عربی وچ پاسے نو سڑے نے انہوں سجا پاسا کھبا پاسا پاسے دے بال لٹائے بنا دینا ہو آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اے کون ہے بھائی اتو تے جو ڈٹھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوتر تے لیٹا پہ اچھا اے جٹا تل فکائی وے کہ پٹی چبدیاں نے چھری چلے نے ہم تے جلدی نہیں تے پتہ نہیں کہ تھی گئے چھری نو کہ تھی گئی اکھے کافر جو لگی اتو تے سٹے ابراہیم علیہ السلام چھری کو غصے چاہ کے چھری جو اتے گئی تلے جو ولا ولی مچھی تے بھی پھر گئی تے مکڑی تے پھر گئی کہ او نوے حلال ان کیا مطلب اے جٹا تو الفقہ ہے مہربانی کرے آپ وہ مسئلے لوگ بنی بندے وقت وہ فتح خان علی گلہ کہ جی اگے تا نہیں سے سنا مسئلہ میرا قصور ہے جٹا تے کہ یہ تاسا مسئلہ اگے نہیں سنا سادہ کیرا قصور ہے خیر جٹا تو الفقہ لٹائے خالی بس قرآن دے لفظ قرآن حدیث یہ کچھ ہے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام اتو تے ڈٹھے جبرائیل جنت دا تمبا گھن کے آگی ہے تے جبریل نعرہ مارا اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نعرہ مارے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تلو لیٹے حضرت اسماعیل بول پہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ نو حضرت جبرائیل دے حضرت خلیل دے حضرت اسماعیل دے کلمے اتنے پسند ہے اللہ قیامت ہونی عمل واسے نمونہ بنا چھوڑا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا اساں تو حقل چماری اے آواز تے اے حقل ابراہیم علیہ السلام تو خواب سچا کر لکھایا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ جرے اخلاص نال عمل کرے نہ صحیح میں چنگے بدلے دینے انہیں حضرت اسماعیل نو ہٹا کے حضرت جبریل تلے دنبا جنت دا لٹا چھوڑے چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جنت دے دنبے تے چل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت او تا پوتر ذبح کرنا چاہنے ہن اصل تا پوتر ذبح کرنا چاہنے تا بکھری گل لے جو اللہ دے حکم نال جبریل تلے دنبا لٹا دیتا تے اصل تا پوتر نہ لٹینے ہوں دے اسا تک پہلے ہی جانور لٹینے شروع تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تا پتر دی قربانی دیونا چاہنے ہیں اے بکری گلے جبریل آگے اللہ دے حکم نال دنبا تل لٹا چھوڑا مسلمانوں تو سا جانور قربان کرے سو اللہ تعالیٰ اولاد قربان کرن دا ثواب عطا کرے سی حدیث پاکی جے بے کل شورت حسنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے جانور دے ہر وال دے بدلے بھی چلنے کیا تاں کریں دے کیا مطلب قربانی دے جانور دے وال بندہ گن نہیں سکدا انہی آر قربانی کرنال جتنی نیکیاں اللہ دے دے نیکیاں بھی کوئی بندہ نہیں گن سکدا
فرمایا وفدیناہو ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً البتہ امتحان ای بہن کھلم کھلت واضح، وفدیناہو بذبح عظیم، اس حضرت اسماعیل دے بدلے وچ ایک عظیم و شان جانور دے چھوڑا، امتحان تا بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پتہ نہیں جو پتر میرا زبان نہیں تھی بنا، حضرت اسماعیل نو بھی پتہ نہیں میں زبان نہیں تھی سگنا، یہ پہلے تو پتہ ہے تا امتحان کوئی نہیں بندا۔ ٹھیک مسئلہ کھم اللہ را دیو نے، یہ پتہ پہلے ہے یہ کام نہیں تھی ہونا تو امتحان نہیں بندا۔ زندہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام 4,500 انبیاء کرام دا ابا تے ڈاڈا حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہ دی لڑی وچوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابراہیم زندہ پیغمبر عالم الغیب نہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ۔ جیندے پیغمبر عالم الغیب نہیں تھے، میں مویا کو عالم الغیب مننا۔ بس یہ میں موٹے موٹے چند مسئلے عرض کیتے ہیں، اللہ قبول فرماوے۔